بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم زین العابدین کے معزز خواتین و حضرات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے بہت سے وظائف ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتائیں گے جو کہ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود بتایا تھا، یعنی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی اسی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، یعنی معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک وظیفہ بتایا جس کے پڑھنے سے ہر غم اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے اور اس وظیفے سے دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو اس وظیفے کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی امت کو کہیں کہ اس عمل کو لازمی کیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا تھا کہ جو شخص یہ وظیفہ نہیں کرتا تو وہ پکڑ میں آ جاتا ہے، یعنی دنیا کی مشکلات میں جکڑا جاتا ہے۔ تو اب یہ کون سا ایسا عمل ہے؟ ویڈیو میں آپ یہ مکمل واقعہ جانیں گے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو شب معراج کو ہی مد نظر رکھ کر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے کہ وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے جو معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ ویڈیو میں معراج کا حیران کر دینے والا آسمانوں کا سفر بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس آسمان پر کون کون سے نبی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور ویڈیو کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ معراج کی رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ آج کی یہ ویڈیو مکمل تحقیق کے بعد پیش کی جا رہی ہے۔ اگر ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اپنے فیس بک، واٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری یہ منفرد ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک چینل تمام انسانیت کی فلاح کے لیے ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، لہٰذا ہماری ویڈیو کو مکمل دلچسپی سے دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لازمی لکھیے گا تاکہ آپ ہماری دعاؤں میں بھی شامل ہو سکیں۔ تو پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ 27 رجب کی بہت فضیلت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت و بخشش کے خصوصی انعام فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس ماہ کی 27 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آسمانوں کی سیر کروائی اور ملاقات کا شرف بخشا۔ معراج کا مبارک سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت بیداری میں فرمایا۔ وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ سے براق پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے۔ یہاں 2 رکعت نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، پھر بیت المقدس سے آسمان پر تشریف لے گئے، یعنی معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمانوں پر چڑھے، اور ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور کچھ گفتگو بھی ہوئی، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، اور باوقت ملاقات ہر پیغمبر نے خوش آمدید پیغمبر سارے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر ناظرین، جب 7ویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پیٹ لگائے بیٹھے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ میں نے معراج کی رات میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، لہٰذا سب جواب میں کہہ دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسری بات اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جنت کی زمین پلین ہے، بدری ہے، یعنی جنت کی زمین ایک چٹیلی میدان کی مانند ہے۔ جنت کی زمین میں اگر آپ کی امت درخت لگانا چاہتی ہے، یعنی جنت کی زمین میں آپ کی امت گھر بنانا چاہتی ہے، محل بنانا چاہتی ہے، تو جنت میں درخت لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی امت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جب آپ کی امت یہ کہہ کر لفظ پڑھتی جائے گی تو ان کے نام کا جنت میں درخت رکھتا جائے گا، اور کل وہ قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو ان درختوں کے میوے کھائیں گے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، جو لا الہ الا اللہ کو زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے 99 بیماریاں دور فرما دیتے ہیں، اور سب سے کم درجے کی بیماری اس کے پڑھنے سے جو انسان سے دور کی جاتی ہے وہ غم اور فکر ہے۔ اور ناظرین، آج انسانوں کو جو سب سے بڑی بیماری لگی ہے وہ فکر اور غم اور ٹینشن ہے، تو اس کلمہ کے پڑھنے سے اللہ پاک اس بندے سے غم اور فکر ہمیشہ کے لیے دور کر دیتے ہیں۔ یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا ہے اور اس کی مزید فضیلت کو بتا رہے ہیں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ اس میں شک کی تو بات ہی نہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف کمی ہے تو ہماری جو ہم پڑھ نہیں رہے۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہم پڑھنا شروع کریں گے تو جنت میں درخت لگتے جائیں گے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو ٹینشن دور ہوگی اور غم ختم ہوں گے۔ اور سچی بات ہے، لوگوں کے غم اور فکریں اس کلمے سے دور ہوتی ہیں۔ جو زیادہ پڑھتے ہیں، نہیں پڑھتے یا ایک دو بار پڑھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کوئی اور وظیفہ بتا دے، تو وہ بیچارے اس کے اثر اور اس کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ پچھلی زندگی پہ توبہ کیجیے اور فضول باتوں سے ہٹ جائیے، اور جتنا ہو سکے لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ آپ کو اللہ کامیابیوں کے رنگ لگا دیں گے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے یعنی نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروکاری کو سکون ہے۔ لہٰذا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور شب معراج کی رات میں آج کا بتایا جانے والا وظیفہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ ذکر کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھلا پڑھیں اور اللہ سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نام کی لذتیں عطا فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ذکر و اذکار کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہماری سب حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ سانسوں نے وفا کی تو دوسری بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہو۔